بلال صاحب، یہ جو آپ سے سوال ادھورا رہ گیا تھا کہ 9 مئی کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں خود نہیں ڈیفینڈ کرتا، بہت یہ مکانہ حرکت تھی اور اس نے پاکستان میں جمہوریت کو بہت شدید نقصان پہنچایا. جمہوریت اسٹرینتھن کرنے کا تو پتہ نہیں خواب ان کا ہوگا ہی نہیں، بہت نقصان پہنچایا. لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ہو رہی ہیں بہت متنازع طریقہ کار ہے. عمر ایوب، شبلی فراز، تاج گل، آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر حملہ کروانے میں ملوث تھے؟ یا جن کو پہلے 10 سال سزائیں ہوئی ہیں وہ حملہ لگانے میں اور یا آگ جلانے میں ملوث تھے؟ یہ ہمیں کچھ طریقہ کار کے اوپر، اصول کے اوپر تو بات کرنی چاہیے نا. ندیم صاحب دیکھیے، یہ تو بات شواہد پر ہوگی نا. ویسے تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو پہلے حکومت میں رہی ہے کہ وہ ایک پلان کے مطابق مختلف شہروں میں فوجی املاک پر حملہ کرے گی، تو آپ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. مگر یہ ہوا اور اسی جماعت نے کیا. اسی جماعت نے ڈی چوک پر قبریں بھی کھودیں، اسی جماعت نے پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ بھی کیا، اسی جماعت نے سائفر کو لہرا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز امریکہ کے ساتھ خراب کر کے اس کو جواز بنا کے اللیگلی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو بھی کیا. وہ تو کسی حد تک پہ گئے ہیں. تو آپ سے میں یہ باتیں کرتا تو آپ کہتے پھر تو اسی جو معیار آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ بھی ممکنات میں شامل نہیں تھا. مگر یہ سب کچھ ہوا اور یہ پی ٹی آئی نے کیا. تو دیکھیے، اسی لیے اگر یہ کورٹ میں معاملات ہیں، اگر وہاں پہ اگر جو جماعت جناح ہاؤس پر حملہ کر سکتی ہے، جو شہداء کی یادگاریں گرا سکتی ہے، جو جی ایچ کیو پر حملہ کر سکتی ہے، جو آرمی کے خلاف، جوانوں کے خلاف کیمپینیں چلانے کی قابلیت رکھتی ہے، وہ کیا رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ نہیں کر سکتی؟ سر میرے لیے لیکن معذرت کے ساتھ یہ بالکل ممکنات میں بدقسمتی ہے یہ، مگر یہ شامل ہے. تو اسی لیے مگر جو اس کے میرٹس آف دس پرٹیکولر کیس ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں اس پہ گواہان نے کیا کہا، ایویڈنس کیا ہے. میں یہ صرف یہ جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو بظاہر رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر حملہ کیا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. جی سر، سوال میرا ابھی بھی قائم ہے. نواز شریف کو بھی پلین ہائی جیکنگ میں سزا ہوئی تھی، تو اگر میں آپ کا آرگومنٹ مان لوں تو پھر تو نواز شریف نے طیارہ اغوا کیا ہوگا. پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا کسی زمانے میں 90s میں، تو پھر تو آپ کی جماعت کو میں اس صف میں کھڑا کر لوں. ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں سر، انڈین سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، آئی تھنک ان کا وینس کر کے کچھ نام تھا، سائرس یا وینس کچھ نام تھا، ان کا خط لہرایا تھا امریکن سینٹر کے باہر کہ یہ خط آیا مجھے، نیوکلیئر پروگرام کو اگر کیا تو تمہیں وہ مثال بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہماری سیاسی تاریخ میں ہیں، لیکن کچھ حقائق ہیں ان کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے، اور کچھ جرم ہیں جن کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے. جرم کو جرم کے طور پر ہی ٹریٹ کریں. میں نہیں کہتا جس نے آگ جلائی ہے ایم عالم بیس کے اوپر جا کے، یا جس نے کرنل شیر خان کی یادگار کو مسمار کیا یا بے حرمتی کیا، اس کے ساتھ نرمی کریں، بالکل نہ کریں، لیکن دو چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھیں. نہیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کا آخری جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ کچھ چیزیں دعوے ہیں، بیس لیس ہیں، ایویڈنس لیس ہیں، اور کچھ چیزیں جرائم ہیں، اور 9 میں ایک جرم ہے. اور میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ رینڈم ایونٹس تھے جس کے اندر سیالکوٹ میں، لاہور میں، پشاور میں صرف یہ ان اشخاص تک محدود تھا جنہوں نے اندر جا کے جلاؤ اور گھیراؤ کیا. چونکہ 6-7 شہروں پہ فوجی املاک پر حملہ ہونا اتفاق نہیں ہے. یہ روگ یا انارکی نہیں ہے، یہ لیک آف کوارڈینیشن نہیں ہو سکتی، یہ بالکل کوارڈینیٹڈ حملے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بھی جس دن 9 مئی ہو گیا تو اس کے بعد ان کا کورٹ سے بیان آیا، انہوں نے کہا مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو یہی ہوگا. پھر جب انہیں 8-9 دن بعد سمجھ آئی اس بات کی کہ یہ تو میرے سر پر پڑ گئی الٹی، تب انہوں نے کہا اور ڈسٹنس کیا، اور پھر اپنے کارکنان کو آگے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس نے کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے، میرا سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو 8-9 دن لگے تھے یہ کنڈیم کرنے میں. تو ندیم صاحب یہ حقیقت ہے. دوسری بات، یہ جو بار بار خان صاحب کی وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں، 9 میں اپنی جگہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ایک حقیقت ہے، بالکل ایک حقیقت ہے کہ آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے پاکستان کے عوام کے پیسے ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے، سیٹلمنٹ کرنے کے بعد پاکستان کی حکومت کو بھیجے کہ یہ پاکستان کی حکومت کو ہم دے رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے پیسے. عمران خان صاحب نے وہی پیسے کابینہ کا فیصلہ کر کے بند لفافوں میں ایک فیصلہ کروا کے اپنی کابینہ سے اسی شخص کی جیب میں واپس عوام کے وہ 190 ملین پاؤنڈ ڈال دیے جو یو کے کی حکومت نے این سی اے کے ذریعے آپ کو دیے تھے کہ آپ کی حکومت کے پیسے ہیں. کس قانون کے ذریعے؟ اس کا جواب یہ آج تک نہیں دے سکے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باقاعدہ ایک شخص کی جیب میں عوام کا پیسہ اس طرح ایک کابینہ کے فیصلے کر کے ڈال دیا گیا، اس کی ان کو پر کنوکشن ہے. 9 میں اپنی جگہ ہے. تو میں معذرت کے ساتھ، دیکھیں آپ بے شک جو مرضی کہیں، ووٹ بینک ہے، پاپولیرٹی ہے، جو مرضی کہیں، اس کا ان جرائم پر اور ان کی سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ان جرائم ایک عمیر صاحب سے کے اپنے میرٹس ہیں. عمیر صاحب جو 9 میں بھی ایک حقیقت ہے اور 190 ملین پاؤنڈ بھی بالکل ایک حقیقت ہے.